12वें इमाम या 12वें खलीफा की निस्बत से। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अच्छा, ये जो हदीसें हैं ये इक्का दुक्का सहाबा ने रवायत नहीं की हुई हैं। एटलीस्ट 8 सहाबा हैं जिन्होंने ये हदीसें रवायत की हैं, जो मेरे इल्म की हद तक है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये बड़े बड़े असहाब हैं जिन्होंने ये अहादीस रवायत की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्न मसूद भी शामिल है इसमें, सौबान भी हैं रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, यानी कुर्बे क़यामत में। व इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, यानी इमाम जो है ये उम्मत होगी। और ईसा इब्न मरियम जो कि उलुल अज़म पैगंबर हैं, 5 पैगंबरों में से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीउल्लाह और ईसा रूहुल्लाह, उन 5 उलुल अज़म पैगंबर जो सूरतुल अहज़ाब और सूरह अशूरा में आए, उनमें से एक उलुल अज़म पैगंबर मुक्तदी होगा और इमाम, व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक के लिए लड़ता रहेगा, हत्ता कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और मुसलमानों का अमीर उनसे कहेगा कि आप हमें नमाज पढ़ाएं। तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने फजीलत इस उम्मत को दी है कि तुम में से बाज के इमाम होते हैं, तो इमामत तुम करोगे, और ये इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होंगे। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में एक ऐसा खलीफा आएगा जो माल भर भर कर देगा लोगों को। वो रावी हदीस जो है वो पूछते हैं उस सहाबी से कि क्या इस खलीफा से मुराद उमर बिन अब्दुल अजीज हैं? तो वो कहते हैं नहीं, इससे मुराद उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं है, ये वो खलीफा है जो उम्मत के एंड पे आएगा कुर्बे क़यामत में, यानी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। एक और तफसीली हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मेरी उम्मत के बिल्कुल आखिर में आएगा और अल्लाह ताला उसकी बरकत से जमीन पर बारिशें नाजिल फरमाएगा, जमीन नबातात उगाएगी, पूरी दुनिया पे अदलो इंसाफ होगा, वो लोगों में माल तकसीम करेगा। ये वही अल्फाज जो बुखारी मुस्लिम में भी हैं। मवेशियों की रेल पेल होगी और इस्लाम का गलबा हो जाएगा। फिर वो 8 साल तक दुनिया में रहेंगे और फिर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, यानी 8 साल उनका दौरे खिलाफत होगा। 5वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी बाकी रह जाए, अल्लाह ताला मेरे अहलुल बैत में से, फातिमा की औलाद में से एक शख्स जरूर पैदा करेगा जो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। अब ये एक दिन से मुराद ये हमारा एक दिन नहीं है जो कुरान में है ना कि अल्लाह के यहाँ जो एक दिन है वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर है, यानी 1000 साल भी आगे बचते हुए ना आखिरी 1000 साल भी रह गए तो अल्लाह ताला ने महदी को जरूर भेजना है। 6ठी हदीस भी सुनन अबी दाऊद में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मेरे अहलुल बैत में से होगा और वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा। अब मुझे बताएं, जो महदी फातिमा की औलाद में से है वो आके ये कहेगा कि जी बनु उमैया की आप तारीफ करें और बनु हाशिम को नीचा करें? वो आकर जो है वो जंगे जमल सिफीन नहरवान में मौला अली इस्लाम को सपोर्ट करेगा या नासबियों को सपोर्ट करेगा? आप खुद सोचें। 7वीं हदीस भी सुनन अबी दाऊद में है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि मेरे अहलुल बैत में से एक शख्स अरबों का बादशाह ना बन जाए जिसका नाम मेरे नाम के ऊपर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। 8वीं हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ में भी कुछ हिस्सा उसका मौजूद है, कुछ सुनन अबी दाऊद के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا۔ اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ اچھا، ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے، جعلی روایت ہے، جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلام القادیانی دجال کو ڈکلیئر کیا۔ حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے، راوی یعنی ملاقاتی آپس میں ثابت نہیں ہے۔ حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، کم از کم 4 سگم اس روایت میں موجود ہیں۔ جعلی روایت ہے، جسے جعلی روایت محدثین نے ڈکلیئر کیا، وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ جس طرح فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں، کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ سنیوں کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ سنی جو ہے وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو ہے سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں، تو روایت دونوں مان رہے ہیں۔ اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی علیہ السلام کے بتانے کے اوپر، تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر معمول ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں۔ وہ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے، دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے، جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں، یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ
مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا، اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا۔ تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں، اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا، آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے، آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں، آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں، آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں گستاخی اصل میں ہے ہی یہ جو اب ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چلاؤں گا، سارے لوگ سن چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندا کریں اس کے بکواسیات کے ساتھ۔ تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں، ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے۔